پاکستانی پنجاب کے علاقے سرائے عالمگیر میں ایک 4 برس کی بچی کی لاش ملی۔ پوسٹ مارٹم سے معلوم ہوا کہ زہرا نامی اس بچی کو ریپ کے بعد قتل کیا گیا۔ واقعے کے 11 روز بعد ملزم کی گرفتاری عمل میں آئی، لیکن ڈرامائی انداز سے مبینہ طور پر پولیس کی حراست سے رات کی تاریکی اور دھند میں فرار ہوا یہ ملزم، اور پھر نامعلوم افراد کی گولی کا نشانہ بنا۔ پولیس کہتی ہے کہ بچی کے ریپ اور قتل جیسے بھیانک جرم کے مقدمے کا انجام ہو گیا، لیکن یہ انجام ہوا کیسے؟ ریپسٹ اور قاتل تھا کون؟ پولیس ملزم تک پہنچی کیسے؟ اور ایک 77 سیکنڈ کی CCTV فوٹیج نے ملزم تک پہنچنے میں کیسے مدد کی؟ یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ آج BBC ریڈز میں اسی معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ہوں جاوید سمرو۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔ سرائے عالمگیر میں 4 برس کی بچی زہرا کے ریپ اور قتل کا مقدمہ جتنے ڈرامائی انداز سے حل کرنے کا دعویٰ کیا گیا، بظاہر اس سے بھی زیادہ سنسنی خیز طریقے سے اس کیس کا اختتام ہوا ہے۔ پولیس حکام نے قاتل کی تلاش کے دوران پہلے دعویٰ کیا کہ وہ ملزم کی تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں جو پہلے سے ہی ان کی حراست میں تھا، لیکن چند ہی گھنٹوں کے اندر یہ ملزم پراسرار حالات میں فرار ہونے کے بعد اتنے ہی پراسرار طریقے سے نامعلوم لوگوں کی گولی کا نشانہ بنتا ہے۔ DSP گجرات امت شیرازی نے BBC سے بات کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ ملزم کو نامعلوم افراد نے سر میں ایک گولی ماری جس سے وہ ہلاک ہوا اور اس کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ وسطی پنجاب کے ضلع گجرات کی پولیس نے تصدیق کی تھی کہ 4 برس کی بچی زہرا کے ریپ اور قتل کے واقعے کے 11 روز بعد DNA میچ ہونے پر ملزم کو گرفتار کر لیا گیا اور جمعے کے روز اسے مقامی عدالت میں پیش کیا جانا تھا۔ 34 برس کا ملزم ان 5 مشتبہ افراد میں سے ایک تھا جنہیں واقعے کی تحقیقات کے دوران حراست میں لیا گیا تھا۔ سرائے عالمگیر کے گاؤں کھوہار میں ریپ اور قتل کا یہ واقعہ 5 جنوری 2025 کو پیش آیا تھا، جس میں زہرا جنید نامی 4 برس کی بچی کو اغوا اور ریپ کے بعد قتل کر کے اس کی لاش بوری میں بند کر کے ایک غیر آباد گھر میں پھینک دی گئی تھی۔ پولیس حکام کے مطابق سرائے عالمگیر میں کم سن زہرا کے قتل کے مرکزی ملزم محمد ندیم کو پولیس وقوع کے وقت پہنے ہوئے کپڑوں کی برآمدگی کے لیے کھوہار گاؤں لے جا رہی تھی، لیکن اسی دوران ملزم فرار ہو گیا، جس کے بعد رات گئے اس کی لاش ایک ویران علاقے سے ملی۔ پولیس کے بیان کے مطابق 16 جنوری 2025 کی رات گئے ملزم سرائے عالمگیر پولیس کی حراست سے دھند اور تاریکی کا فائدہ اٹھا کر کانسٹیبل کو دھکا دے کر گاڑی سے چھلانگ مار کر اترا اور ہتھکڑی سمیت فرار ہو گیا۔ اس واقعے کی FIR کے مطابق پولیس نے ملزم کا پیچھا کیا اور اسی دوران ایک مقام پر 2 سے 3 افراد کے شور، گالم گلوچ اور پھر فائر کی آوازیں سنی۔ FIR کے مطابق پولیس کے للکارنے پر نامعلوم افراد فرار ہو گئے، تاہم اس مقام سے انہیں ایک شخص شدید زخمی حالت میں ملا جس کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ جانبر نہ ہو سکا اور اس کی شناخت زہرا کیس کے ملزم کی حیثیت سے ہوئی۔ تو پولیس ملزم تک پہنچی کیسے تھی؟ انویسٹیگیشن کی بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا تھا کہ ملزم کی شناخت معلوم کرنے کے لیے پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کے ماہرین کو موقع پر بلا کر جائے وقوع اور اس کے ارد گرد سے DNA سیمپلز اور دیگر شواہد اکٹھے کیے گئے تھے۔ پولیس کے مطابق اس دوران 73 مختلف جگہوں سے DNA کے نمونے حاصل کیے گئے، جن میں سے 24 جگہوں پر انسانی DNA کے نشانات پائے گئے، جس پر ملحقہ گھروں سے 5 مشکوک افراد کو شامل تفتیش کر کے تحقیقات کی گئیں
اور ان میں سے 3 مشکوک افراد کے پولیگرافک ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ پولیس کے مطابق پھر ڈی این اے نمونوں کو پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی لاہور بھجوایا گیا تو ملزم کا ڈی این اے مقتولہ بچی سے ملنے والے ڈی این اے نمونوں سے میچ کر گیا۔ پولیس کو اس مقدمے کے دوران ملزم تک پہنچنے میں صرف ڈی این اے کے نمونوں سے ہی مدد نہیں ملی۔ ڈی ایس پی عامر شیرازی کے مطابق واردات کے بعد ملنے والی سی سی ٹی وی فوٹیج کی 77 سیکنڈ کی آڈیو نے سب سے اہم کردار ادا کیا۔ تو کیا تھا اس سی سی ٹی وی فوٹیج کی آڈیو میں؟ پولیس نے بی بی سی کو بتایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں 3:07 پر کیمرے کی آنکھ سے اوجھل ہونے والی زہرا اور 77 سیکنڈز بعد یعنی 3:08 پر بچی کی چیخ سنائی دی۔ زہرا کہہ رہی تھی، چاچو چاچو نہیں جانا، نہیں جاؤں گی، اور پھر ریکارڈنگ میں کنڈے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ پتہ چلانے کے لیے کہ یہ چیخیں کہاں ختم ہوئی ہیں، پولیس نے ایک غیر روایتی طریقہ اپناتے ہوئے زہرا کی عمر کے ایک مقامی بچے کو اس مقام سے 77 سیکنڈ تک پیدل چلایا جہاں سے زہرا کمرے کی آنکھ سے اوجھل ہوئی تھی۔ ڈی ایس پی گجرات عامر عباس شیرازی نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ بچہ اس کنڈی کی آواز کے سنائی دینے کے وقت پر جس دروازے پر رکا وہ ملزم کا دروازہ تھا۔ لیکن یہاں پولیس کو ایک اور مسئلہ درپیش تھا، تو یہ کیسے پتہ چلایا جائے کہ بچی کس گھر میں گئی؟ یہاں پولیس نے دونوں گھروں کے دروازوں کی کنڈیوں کے کھٹکے کی آوازیں ریکارڈ کی اور پھر اس کا سی سی ٹی وی میں موجود آواز کے ساتھ موازنہ کیا۔ ڈی ایس پی عامر عباس شیرازی نے بتایا کہ ملزم کا دروازہ وزنی تھا اور اس کی آواز ریکارڈڈ آڈیو سے مل گئی۔ دوسرا دروازہ ہلکا تھا، اس کی آواز نہیں ملی۔ گھر کی نشاندہی ہونے کے بعد پولیس کو اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ ملزم اس وقت موقع پر موجود تھا بھی یا نہیں۔ یہاں ملزم کا وہ بیان کام آیا جس میں اس نے پولیس کو بتایا تھا کہ وہ وقوعے کے وقت ایک دکان پر گیا ہوا تھا، لیکن جب اس دکان کی کیمروں کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی گئی تو پتہ چلا کہ ملزم وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ یہ سب جاننے کے بعد پولیس کو جس غیر آباد جگہ سے لاش ملی تھی ملزم کے گھر کی دیوار اس سے ملحقہ تھی۔ پولیس کے مطابق ملزم اس بچی کی لاش کو دور نہیں لے جا سکا تھا اور گھیرا تنگ ہونے پر اس نے کسی وقت اس کی لاش بوری میں بند کر کے ایک خالی گھر میں چھت سے نیچے پھینک دی تھی۔ ڈی ایس پی عامر شیرازی کا مزید کہنا تھا کہ جس قسم کی بوری سے ہمیں بچی کی لاش ملی ویسے ہی ملزم کے گھر پر بھی موجود تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جب ملزم کو پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی بھیجا گیا تاکہ اس کا پولیگرافک ٹیسٹ کروایا جائے تو وہاں پر اس نے خواتین اہلکاروں سے بات کرتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے ساری کہانی بتائی۔ اس دوران وہ خواتین اہلکار آبدیدہ ہو گئیں اور وہ شخص بھی دھاڑیں مار مار کر رونے لگا، جس کے بعد اس کا پولیگرافک ٹیسٹ دوبارہ ہوا۔ ننھی زہرا 5 جنوری کی سحپہر اپنے گھر کے قریب واقع اپنی خالہ کے گھر جانے کے لیے نکلی تھی اور اگلے روز محلے کے ایک غیر آباد گھر سے اس کی بوری میں بند لاش ملی۔ زہرا کی والدہ کا کہنا تھا کہ اس دن انہوں نے زہرا کو سیب کھلایا اور دودھ پلایا اور پھر وہ ٹیوشن پڑھنے کے شوق میں خوشی خوشی چھوٹا سا بستہ اٹھا کر بھائی کے پیچھے نکل گئی اور پھر کبھی واپس نہ آئی۔ ماں کہتی ہے، ہماری زندگی ویران ہو گئی، اب ہم ایک زندہ لاش کی طرح ہیں، ایسے مردے ہیں جو کھلی اور ویران آنکھوں سے دنیا دیکھ رہے ہیں۔ زہرا اپنے والدین کی شادی کے 13 برس بعد پیدا ہوئی تھی اور ان کی والدہ صبا جنید اس واقعے کے بعد سے سنبھل نہیں پائی ہیں۔ سسکیوں، ہچکیوں اور شدت غم سے بھرائی آواز میں صبا نے اپنی بیٹی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ اس دن میں بہت خوش تھی کہ اس نے اتنے آرام سے کھانا کھایا۔ پھر اس نے کہا، ماما میں نے بھی پڑھنے جانا ہے۔ مجھ سے پوچھے بغیر وہ کہیں نہیں جاتی تھی۔ اسی وقت میرا بیٹا بھی میری بہن کے گھر جانے کے لیے نکلا تھا جو قریب ہی تھا۔ میں اس کو خوش دیکھ کر خود بھی خوش ہو رہی تھی، مگر بس اس کو نظر لگ گئی۔ بیٹی باہر گئی مگر زندہ واپس نہ آئی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس واقعے کا ان کے 7 سالہ بیٹے پر بھی بہت برا اثر ہوا ہے۔
وہ آنے جانے والوں سے گھبرا رہا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ سارے لوگوں سے کہیں وہ ہمارے گھر نہ آئیں۔ زہرا کے والد جنید اقبال بیرون ملک رہتے ہیں اور ان دنوں پاکستان آئے ہوئے تھے۔ صبا کا کہنا ہے کہ زہرا نے انہیں ضد کر کے بلایا تھا، لیکن ان کے آنے کے بعد وہ خود چلی گئی۔ BBC ریڈز۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔